السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں G12 اور F12 سیکٹرز کے مستقبل کے حوالے سے. دوسرا ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی طارق رشید صاحب کے ان ڈیسیجنز کے حوالے سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ G12 اور F12 کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے مشکوک ہوئی. تو حفیظ صاحب اس میں جو سب سے پہلا جو مرحلہ جس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ G12 اور F12 کے فیوچر کے حوالے سے ہے. تو اس پہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بورڈ میٹنگ ہوئی, 19ویں بورڈ میٹنگ تھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی. اس میں جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں بتایا کہ بورڈ کے منٹس بھی موجود ہیں اور اس میں بتایا گیا کہ جو G12 اور F12 کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا جائے اور تمام جو لیگل پروسیجرز جو ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے. لیکن 20ویں جو بورڈ میٹنگ ہوئی اس میں جو ہے وہ اس ایجنڈے کو G12 اور F12 کا جو ایجنڈا تھا اس کی جو معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں کہا گیا کہ آپ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جو لٹیگیشن ہے اور کورٹس میں جو کیسز ہیں ان کا جو فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس پر جو ہے وہ کام شروع کر لیں. مطلب یہ کہ یہ جو معاملہ تھا G12 اور F12 کے حوالے سے جو ایڈورٹیزمنٹ کی گئی اور اس مد میں جو ہے وہ 35 سے 40 کروڑ روپے اکٹھا کیا گیا. یہ بھی مبینہ اطلاعات ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار لوگوں نے اس میں اپلائی کیا اور اس مد میں جو پیسے اکٹھے کیے گئے اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ جن لوگوں سے یہ پیسے وصول کیے گئے ہیں ان کو واپس کیے جا سکیں. لیکن حفیظ صاحب جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے کہ DG صاحب کا یہ والا جو فیصلہ ہے جس کے بعد جو ہے وہ G12 اور F12 کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا گیا اور اس مد میں جو ہے وہ درخواستیں جو ہے وہ وصول کی گئیں تاکہ جو ہے وہ اس کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پارک روڈ پر جو ہے ان کا پروجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا جس کو جو ایک جوائنٹ وینچر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ. وہاں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح کیا اور اس کو سٹارٹ تو کیا لیکن ادھورا چھوڑ دیا. پھر F14 اور F15 کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں, ٹھلیاں تو جو ہے وہ ان کا چل ہی نہیں سکا. تو اسی طرح جو ہے وہ G14 کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ اسی طرح جو بیلٹنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور جزوی طور پر بیلٹنگ ہو رہی ہے. وہ جس طرح ہو رہی ہے ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرامز میں بتائیں گے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا کہ 19ویں جو بورڈ میٹنگ ہے اس میں جو ہے وہ منظوری دی گئی کہ آپ G12 اور F12 کو ایڈورٹائز کر لیں, لیکن 20ویں بورڈ میٹنگ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے اس ایجنڈے کو ڈیفر کر دیا گیا. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی بشمول تمام ڈائریکٹرز نے کیسے جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کیا. اس میں جو بورڈ کا جو منظوری ہے, جو ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اس موقع پر ہی جو ہے وہ جو بورڈ کی جو منظوری ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوئی. مطلب اس میں منظوری تو لی نہیں گئی, آپ نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کیا. اسی طرح ہم نے بطور ایگزامپل میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس ہیں کشمیر ہائی وے کے بالکل ساتھ, وہاں پر بھی جو ہے وہ 1% کوٹا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ملازمین کا, جبکہ وہاں پر جو ہے وہ بورڈ کے منظوری لیے بغیر ہی جو ہے وہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ملازمین کا جو کوٹا ہے وہ 3% کر دیا گیا. یہ کوئی اپنی سائنس لڑاتے ہیں, صحیح اپنا کوئی فارمولا نکالتے ہیں اور اس میں 1% سے 3% جانے تک کا جو سفر ہے اس کے لیے کچھ قانونی راستے ہوں گے, کوئی راستہ ہوگا وہ اپنایا گیا ہوگا یا خود ہی انہوں نے کر لیا کہ ایک بورڈ ہے وہ منظوریاں دیتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اٹ از لائک دیٹ, اٹ از دیٹ مچ پاورفل کہ کوئی بھی جو لا ہے یا اس کا جو ایکٹ ہے اس کو مطلب کسی وقت یہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں جو DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ LOP میں تبدیلیاں کرنی ہیں تو 5% وہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو یہ کوٹا ہے 1% والا, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایکسیڈ کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ کم از کم آپ کو وہاں سے منظوری لانی پڑے گی. بالکل آپ دیکھیں اس میں دیکھیں وہ جواز یہ فراہم کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ جواز فراہم کرتے ہیں کہ جی یہاں پر چونکہ لوگ بکنگ میں کم انٹرسٹڈ تھے, جو کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس ہیں یہ بالکل جو ہے
جو کشمیر ہائی وے کے بالکل ساتھ پروجیکٹ ہے، یہ وہی پروجیکٹ ہے جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ چھاپے مارا کرتے تھے کہ اس پروجیکٹ کی جو پروگرس ہے وہ کیسی چل رہی ہے۔ خیر ہم بات کر رہے تھے G12 اور F12 کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے وہ اس میں جو ایجنڈا آئٹم نمبر 5 ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو 20ویں ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ تھی، اس میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ کمپریہنسولی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ حفیظ صاحب اس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں تھوڑا سا۔ آپ کو یہ نعمان صاحب اس میں جو اسٹیمیشن ہے فار سیکٹر F12 اینڈ G12، تو اس میں جو کچھ کی فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جی اس کا جو رقبہ ہے وہ 13,000 کنال ہے۔ لائک یہ چھوٹا موٹا رقبہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو لینڈ کاسٹ ہے پر کنال وہ 72 لاکھ اور یہ 72,33,000 روپے ہے، جو تقریباً یہ انہینس ایوارڈ ہے ایز پر مارکیٹ ویلیو، اس کو بڑھایا گیا ہے۔ اچھا BOPs جو ہیں وہ کاسٹ پر اسکوائر فٹ جو ہے 1,800 روپے رکھی گئی ہے، اور یہ جو یہاں پہ سر جو گھر بنیں گے وہ تقریباً 13,000 ہیں، اور جو BOPs گرائی جائیں گی ان کی ٹینٹیٹیو جو نمبرز ہیں وہ 10,000 ہیں، یعنی کہ 10,000 جو یہاں بلڈ اپ پراپرٹیز ہیں وہ گرا کے 13,000 گھروں کے لیے راہ ہموار کی جائے گی۔ دیکھیں یہ اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک لینڈ مارک ڈیسیژن دیا، جو جسٹس اطہر منیلا ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو انہوں نے اس کیس کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً اشرافیہ اس میں 1,000 ارب روپے کی واردات ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ تمام جو سرکاری افسران ہیں بڑے بڑے وہ جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں۔ ایک انٹرسٹ کا کیس تھا کہ آپ جو ہے وہ مطلب عام لوگوں کی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر کے، یا ان لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں کے جو ایسٹس ہیں ان کی بیس پر آپ کن کو دے رہے ہیں؟ اشرافیہ کو نواز رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں F12 جو ہے وہ F11 کے بعد جو ہے وہ سب سے مہنگا ترین سیکٹر ہوگا، اور اس میں جو پلاٹ کی جو قیمت ہے ایک کنال کی وہ تقریباً جو ہے وہ 10 سے 15 کروڑ روپے کاسٹ کرے گی، ایسا ہی، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جائے گی۔ اسی طرح G12 بھی ہے، لیکن یہ کمپلیکس ہو چکا ہے۔ پہلے جو ہے وہ 1985 میں جو ہے یہ ایوارڈ ہوا، اور اس کیس میں جو ہے وہ ایک جو کیبنٹ کمیٹی کا جو ڈیسیژن ہے وہ ایک بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن ہے، جس میں جو ہے وہ سیکٹر G12 اور F12 کے حوالے سے جو آئین میں ترمیم کی گئی، آئین پاکستان کے آرٹیکل 24 میں ترمیم کر کے ہاؤسنگ فار آل کو نکال کر اس ورڈ کو ریپلیس کیا گیا ہاؤسنگ فار گورنمنٹ سرونٹس۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت وہ ہے، اور یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ہوا، اور اس میں دیکھیں کہ مطلب آپ G12 اور F12 اتنے لمبے عرصے سے جو ہے وہ اچھا اس میں آئرنی چیک کریں آپ نعمان صاحب، اس میں دیکھیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے کہ جی لوگوں کے لیے ہاؤسنگ ہوگی، تمام لوگوں کے لیے ہوگی، عام پاکستانیوں کے لیے ہوگی، اور وہاں پہ فیصلہ یہ لیا جا رہا ہے کہ خاص طبقہ جو ہے ایک، یعنی کہ یہ پوری وہ تو ہے نہیں، گورنمنٹ ملازمین تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ایک چھوٹا سا طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ان کے لیے گھر ہوں گے، ان کے لیے پلاٹ ہوں گے، ان کے لیے معاملات ہوں گے، لیکن عام آدمی جو ہے اس کا جو ہاؤسنگ فار آل کا ایک رائٹ تھا اس کو ہی ڈیمولش کیا گیا، یعنی کہ یہ بیسک ہیومن رائٹ کی سیدھی اسٹریٹ اوے وائلیشن ہے، جو کہ آئین پاکستان نے ان کو پہلے تفویض کر رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی اپنے اس میں یہ قانون سازی جو ہے دوبارہ ریویو کرنے کی چیز ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور عام پاکستان لیکن اس حق سے کیوں محروم کیا گیا۔ اس میں دیکھیں حفیظ صاحب، یہ جو سارا جو G12 اور F12 کے حوالے سے جو وہاں کے جو مقامی جو زمین مالکان ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بہت سارے جو دیگر علاقوں سے آئے ہوئے وہاں پر لوگ ہیں، کیونکہ ایک آپ کہہ لیں کہ کچی آبادی کی جو شکل ہے وہ اختیار کر چکا ہے G12 اور F12، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کی جو ہے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ بھی ہے، لیکن اس کا دوسرا فیکٹ یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ جو مختلف سیکٹرز میں محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ سستی رہائشیں جو ہیں وہ G12 جو ہے ان کو وہاں پر مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک سسپینڈڈ معاملہ تھا۔ CDA نے اس کو جو ہے وہ 1985 میں ایوارڈ کیا، لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ مقامی ذمہ داروں کو جو ہے وہ اس پہ کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی، تو یہ جو کمپلیکس آبادی ہے وہ وجود میں آئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا،
آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دیکھیں اشتہار دینے کے بعد G12 اور F12 کی میں جو ہے وہ آپ نے درخواستیں تو طلب کر لیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس زیر سماعت ہے، اور اس کیس میں جو ہے وہ یقینی طور پر G12 اور F12 کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، کیونکہ اس کا ایک لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ جو ان کی جو پرائرٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک جو ممبرشپ ڈرائیو 1 جو شروع کی، اس میں انہوں نے اپنا سلوگن بنایا جی فرسٹ کم فرسٹ سرو، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ پھر بعد میں انہوں نے جو ہے وہ ایج وائز سینیارٹی میں جو ہے وہ 2015 میں جو ہے ممبرشپ ڈرائیو 2 شروع کی، اس میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو ہے وہ اس کی منظوری دی، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک یہ 8 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جو قصے کہانی ہے وہ صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہیں، یا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کیسز میں ہے، کیونکہ یہ ریشنلائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اتنا لیٹ کرتی ہے اپنے پروجیکٹس کو کہ جو پرانے جو سینئر جو سرکاری ملازمین ہیں حفیظ صاحب، وہ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے دفتروں میں تو نہیں جانا ہوتا، سرکاری دفتروں میں، تو آپ ان کو جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے وہ کھلی زمین خریدیں، ٹھیک ہے، ان کو ان کی جگہ پہ کوئی فارم ہاؤسز الاٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر شہر میں جو ہے وہ آپ کو ہر کسی کو چاہیے، اسلام آباد میں ظاہر ہے مطلب آپ کو انتہائی کم قیمت میں 40-45 لاکھ روپے میں اگر آپ کو سبسڈائز ریٹ پر دیکھیں نا، G12 اور F12 میں انہوں نے جو یہ بنایا تھا کہ آپ نے کتنی پرسنٹیج دینی ہے، یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے 40% کوٹا رکھا گیا تھا، 20% جنرل پبلک کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ لینڈ اونرز کے لیے 25%، مطلب وہی جو 1:4 والا، ٹھیک ہے، اور اوورسیز پاکستانیز سے جو ہے وہ کے لیے 15%۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو لینڈ آنرز اور اوورسیز کو جو ہے وہ لینڈ آنرز اوورسیز اور جنرل پبلک اس میں جو ہے وہ پے کرے گی، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو 3300 جو وہ ممبرز جو F14 اور F15 میں پلاٹس حاصل نہیں کر سکے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ صحیح۔ پھر کوئی 10% انہوں نے جو ہے وہ ٹھلیاں کے جو ہے وہ خاص جو ممبرز ہیں جن کو ایج وائز سینیارٹی کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے فارمولہ نکال کے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر فٹ کیا، ٹھیک ہے، زبردست، اور وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ رستہ نکالا۔ تو یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ چیزیں سرفیس ہو رہی تھیں پہلے، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جو طارق رشید صاحب ہیں وہ انتہائی پروفیشنل اور ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ ایک ایماندار بیوروکریٹ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا یہ جو بھونڈا قسم کا ڈیسیژن ہے کہ آپ نے بورڈ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ G12 اور F12 کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی اجازت دی، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں سے درخواستیں طلب کرنے کا جو ہے وہ حکم صادر فرمایا۔ چونکہ حفیظ صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو وفاقی وزیر ہیں ہاؤسنگ و تعمیرات کے وہ ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے قبل جو ہے وہ 10 سے 12 دن پہلے جو ہے وہ DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ اس عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہٹائے جانے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، بورڈ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اشتہار دیا اور لوگوں سے درخواستیں طلب کی، مطلب یہ ایک آپ کے کورٹ کیسز چل رہے ہیں۔ تو دوسرا سب سے جو بڑی بات ہے کہ آپ نے بورڈ کے جو فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، یا بورڈ کی منظوری کے بغیر آپ نے یہ اشتہار دیا، یہ یقینی طور پر جو ہے وہ ایک بطور بیوروکریٹ یا بطور سرکاری افسر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مجرمانہ سرگرمی ہے۔ اوبویسلی آپ اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ بالا اس طرح کے ڈیسیجن لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بورڈ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان لوگوں کے ڈیسیجنز کو بھی کا انتظار بھی نہیں کرتے، اور یہ ادارہ جو ہے بیسیکلی
یہ ہاؤسنگ دینے کے لیے ہے ان لوگوں کو جس میں مطلب اس میں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر. یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے سر کہ جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے, یہ ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے بزنس کرنا ہے, لیکن یہاں موٹیو کچھ اور نظر آتا ہے. لیکن اس میں میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ حفیظ صاحب اس میں جو اصل موٹیو ہے وہ تو جو ہمارے پاس مصدقہ ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مافیا ہے, ایک لابنگ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے اسٹیٹ جو ونگ ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بہت سارے افسران ہیں جو کہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ اسٹیٹ میں تعینات ہیں. اس حوالے سے بھی یقینی طور پر سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ دیگر ایشوز پر جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اس سے قبل بھی کہ پارک روڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اس میں دیکھا جائے کہ یار یہ والا جو پروجیکٹ ہے یہ کیوں تعطل کا شکار ہے. اسی طرح جو ہے وہ لائف اسٹائل ریزیڈنسی اس کا جو ہے وہ G13(1) میں جو ہے وہ ایک جو بڑی بلڈنگ ہے وہ میگا اسٹرکچر ہے, بہت بڑی بلڈنگ ہے اور وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہو جی وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہو سکی. اس میں جو بھی ایشوز ہیں آپ ان کو ریزالو کریں تاکہ وہ آپریشنل ہو سکے. اسی طرح G13(4) میں بھی اس کا جو باقی پارٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو سکے. تو اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے کوئی حتمی جو لائحہ عمل ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے یا پھر جو ہے وہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی جانب سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن کے بعد ہوگا. لیکن یہ ایک خاص بات ہے کہ جو موجودہ سیکرٹری ہیں ڈاکٹر شہزاد خان بنگش, انہوں نے انتہائی بروقت اقدامات لیے. سب سے پہلے جو ڈیپوٹیشن پر جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ ہٹایا. اس میں جو ہے وہ چونکہ لاسٹ جو ہے وہ 21 سپٹمبر کو جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بھی ہوئی, لیکن یہ ڈیپوٹیشنز والا جو معاملہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس کی ایک تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے, سیکنڈلی جو ہے وہ اس کا ایک یہ بھی بنتا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ 25 ستمبر کو جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانی تھی. تو اس میں کہا تو یہ گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ تقریباً جو جن کی ڈیپوٹیشن ٹائم پورا ہو چکا ہے ان کو فارغ کریں, لیکن سیکرٹری صاحب نے کہا کہ لگتے ہاتھ جو ہے یہ جو سارے ہیں نا ان کو فارغ کر دیا جائے. تو اس میں G12 اور F12 کے مستقبل کے حوالے سے یقینی طور پر جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو ہے وہ اسی طرف اس کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی ایکشن لے سکے گی. لیکن جو DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے بورڈ کی منظوری کے بغیر جو فیصلہ لیا اور جو ایڈورٹیزمنٹ کی G12 اور F12 کے حوالے سے اور اس میں جو درخواستیں طلب کی گئیں اور مبینہ طور پر جو ہے وہ لوگوں میں سرکولیٹ کی گئی یہ بات کہ یہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ایک اہم شخصیت نے یہ کام کروایا ہے. بطور DG جو ہے وہ آپ کو آپ ویل انفارمڈ ہونے چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ G12 اور F12 کے مستقبل کے حوالے سے, تو آپ کو جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ بورڈ کے فیصلوں کا احترام کرنا پڑے گا. وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کی جانب سے جو ہے وہ ان کو ہٹائے جانے کا جو ہے وہ کہا گیا اور اس حوالے سے جو ہے ایک ریزولوشن بھی موو کی گئی ہے چونکہ انوار الحق کاکڑ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں وہ ان دنوں جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے جو کمنگ ویک ہے اس میں کوئی امپورٹنٹ جو ہے وہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے بطور DG جو ہے وہ یہاں پر تعینات کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں اور آپ جو ہے وہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پہنچ گئے وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ. تو اگر یہ والی جو روایت ہے اس کو اگر بار بار ایکسرسائز کیا گیا تو یقینی طور پر جو ہے یہ اداروں کی جو کارکردگی ہے اس پر ایک منفی اثر پڑے گا. دوسرا آپ کا کیا انٹرسٹ تھا اور وہ کون لوگ تھے جو آپ کو پش اپ کر رہے تھے. اسی طرح جو G12 اور F12 کے حوالے سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو پش کیا کہ جو ہے وہ آپ اس میں ایڈورٹائز کریں اور اس حوالے سے اپلیکیشنز طلب کریں اور اس پروسیس کو آگے بڑھائیں اور عدالت کے فیصلے کا بھی انتظار نہ کریں. تو G12 اور F12 کے حوالے سے آنے والے دنوں میں ہمارے پاس جو بھی خبریں یا ڈیولپمنٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ حفیظ صاحب. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.